وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال عز وجل اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ عز و جل نے ہم سب کو اپنا پسندیدہ دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا اور فرمایا کہ ہم نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کیا اور اپنی نعمتوں کو تم پر پوری کر دیا۔ اب کوئی اس کے بعد مذہب یا دین آنے والا نہیں، یہ اللہ کا آخری دین ہے جو قیامت تک چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو عظیم نعمتوں سے سرفراز کیا۔ ایک تو یہ کہ آپ پر دین کی اور اللہ کی نعمت کی تکمیل ہوئی، اور دوسری عظیم نعمت اللہ نے یہ عطا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا اللہ عز و جل نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اور کوئی ذات تمہارے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا نبی جو تمہارے سامنے دین پیش کریں، جو باتیں وہ پیش کریں، جو طریقہ وہ بتائیں، اس کو تم مضبوطی سے تھام لو، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال دو اور ڈھال لو، اور جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا اس سے باز رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آخری دین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب اگر کوئی اس دین اور اس شریعت کے علاوہ کسی اور دین میں، کسی اور مذہب میں کامیابی ڈھونڈنا چاہے تو ہرگز وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اب دین تو صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام سے ہٹ کر کسی اور راہ کو طریق حیات بنا لے تو اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کا ثبوت ہمارے سامنے رکھا، اور آپ نے صحابہ کی ایک کھیپ اور ایک جماعت تیار کی جن کی اتباع پر ہماری کامیابی مضمر ہے۔ اس سے ہٹ کر کسی بھی بات میں ہم کامیابی چاہیں تو ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہی چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائی ہوئی شریعت میں ایک اہم چیز ازدواجی تعلقات ہیں، نکاح ہے۔ نکاح اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ غریزہ رکھا ہے کہ اس کا میلان، مرد کا میلان عورت کی طرف اور عورت کا میلان مرد کی طرف ہو۔ یہ فطرت انسان میں رکھی ہے، صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ اور عالم جو ہیں، نباتات میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، حیوانات میں بھی میل فیمیل رکھے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے، جانوروں کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے اللہ نے ان کو اپنی ذات پر چھوڑ دیا۔ ان کے لیے کوئی قانون اور شریعت نہیں، وہ جس کے ساتھ چاہیں اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ جانور ہم دیکھتے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ازدواجی بندھن ایک محکم اور ایک باضابطہ اس کے لیے طریقہ اور ضابطہ بتایا، جس کے ذریعے انسانی سماج محفوظ رہ سکتا ہے اور انسانی سوسائٹی غلط چیزوں سے، آلائشوں سے اور برائیوں سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں اللہ نے پیدا فرمایا اپنے ہاتھ سے، اور آپ کے ذریعے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا سلسلہ قائم رکھا۔ تو نکاح اور ازدواج ایک بہت مبارک اور لائق تحسین عمل ہے اور آسان عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے عطا فرمایا، ودیعت فرمایا۔ شریعت اسلامی سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں نبی بن کر مبعوث ہونے سے پہلے جاہلیت میں بہت سارے آپسی
تعلق کے لیے نکاح کی کئی قسمیں بنی ہوئی تھی۔ اسلام نے آ کر ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ آدمی جس کے ساتھ چاہے تنہائی میں مل لے، لیکن اگر اس کی رسوائی اور باہر آ گیا تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا، جس کو متخذات یا اخدان کہہ کر قرآن نے بیان کیا۔ بعض ایسی بھی صورت جاہلیت میں تھیں کہ ایک عورت کے پاس کئی آدمی چلے جاتے، پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا، حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا، اور بچہ پیدا ہونے کے کچھ مدت کے بعد جس نے ان کے ساتھ غلط کام کیا تھا ان کو ان کے پاس بھیجا جاتا، پھر وہ عورت جس کے ساتھ اس بچے کا انتساب جوڑتی اسی سے جوڑا جاتا تھا۔ یہ جاہلیت میں بہت ساری غلط قسم کی چیزیں تھیں، اور ایسے ہی بہت سارے آج کل جو اڈے بنے ہیں فحاشی کے، ایسے اڈے اس وقت بھی تھے۔ ان ساری چیزوں کو اسلام نے آ کر ختم کر کے انسانی اس فطرت کو، اس غریزے کو بحال رکھنے کے لیے بہترین اور آسان طریقہ دیا کہ میاں بیوی کی اس میں رضامندی ہو، میاں بیوی راضی ہوں اور ان کے گھر والے راضی ہوں، یہ رشتہ تادیر سلامت رہتا ہے۔ گھر والوں کی یا میاں بیوی کی رضامندی کے بغیر جو رشتے ہوتے ہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے دونوں کی رضامندی بھی رکھی، پھر نکاح کے لیے شرط رکھی کہ ایجاب و قبول ہو، تاکہ رضامندی کا پتہ چل جائے کہ لڑکی کا ولی یا ذمہ دار کہہ دے کہ ہم نے اپنی لڑکی یا مولیہ کا نکاح آپ سے کر دیا، اور لڑکا کہہ دے میں نے قبول کر دیا۔ بظاہر یہ دو الفاظ ہیں، لیکن یہ ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں کیا جاتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی کا بننا ثابت رہے۔ اب ان دو بول کے بعد ایک بڑی ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کی تمام تر لوازمات کو سنبھالیں، اور لڑکی کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق کو کما حق کو نبھائے۔ آج اس سلسلے میں کمی کوتاہی کی وجہ سے ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا مبارک بندھن اور اتنا مبارک عمل بھی ضائع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یا تو رضامندی نہیں پائی جاتی، بعد میں خبر آتی ہے کہ لڑکی راضی نہیں تھی، یا پھر اور اصرار یا زبردستی کے ساتھ گھر والے کسی طرح سے جوڑ دیتے ہیں، بعد میں وہ رشتہ آگے نہیں پنپتا۔ اس لیے ان چیزوں میں آپسی رضامندی اور پھر ایجاب و قبول اور پھر شرائط گواہ کی موجودگی میں عقد ادا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں جو نکاح کے بعد میاں بیوی کے حقوق بنتے ہیں۔ اب ان حقوق کے سلسلے میں جہاں کمی کوتاہی اور اس میں حق تلفی ہوتی ہے تو پھر آپس میں دوریاں اور آپس میں چپکلش اور خاندانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف ہمیں پہلے سے دیکھنا ہے۔ آج کل کے حالات میں آپ دیکھتے ہیں شادی کے سلسلے میں تو یہ انسانی غریزہ ہے، اور اس کو اگر کچل دیا جائے یا اس کو وقت پر انجام نہ دیا جائے، اس کے نتیجے میں انارکی اور دنیا میں تباہی اور بربادی اور خاندانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ ہم آج اب دیکھ رہے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں اپنی لڑکیاں یا اپنے لڑکے محفوظ نہیں ہیں، جن کے ساتھ وہ روابط ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انہی سے وابستہ ہو جائیں، پھر آگے چل کر یہ چیزیں ہمارے لیے درد سر و مشکل کا سامان بنتی ہیں۔ اس لیے اس پاکیزہ رشتے کو پاکیزہ طریقے پر انجام دیا جائے، اور تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں صحیح ہوں، محفوظ رہیں، اور والدین کا انہیں پیار ملے، والدہ اپنے اولاد کی تربیت کا محق ہو کر سکیں، اور والد اس پر مہربان ہو کر ان کے لوازمات اور ان کی جو جائز حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، اس کو پورا کر سکیں۔ اسلام نے ایک خاندانی نظام، ایک مامون، ایک محفوظ، عورتوں کی بھی حفاظت، مردوں کی بھی حفاظت، بچوں کی بھی حفاظت، ان ساری چیزوں پر مشتمل رکھا تھا۔ لیکن آج اللہ معاف کرے کہ بہت ساری وہ برائیاں، وہ خامیاں جو دین بیدار لوگوں کی ہیں اور دین سے ہٹی ہوئی ہیں، وہ چیزیں ہم میں سرایت کر گئی، جس کے نتیجے میں اس پاکیزہ رشتے کو بحال رکھنا دشوار ہو گیا ہے۔ اس طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی اور اپنے اولاد کی فکر کی ضرورت ہے۔ نکاح کے سلسلے میں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ یہ انسانی فطرت ہے، اگر وقت پر انجام نہ دی جائے تو آگے چل کر اس کے بڑے خمیازے بھگتنے پڑتے ہیں اور برے نتائج سامنے آنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ خطبہ نکاح کے موقع پر آیت پڑھی، حدیث پڑھی جاتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوجوانوں کو بالخصوص مخاطب کرتے ہوئے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج،
نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا جس کے اندر شادی کی سکت ہے، یعنی جسمانی قوت اور طاقت بھی ہے اور بیوی کا نان نفقہ برداشت کر سکتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ شادی کے ذریعے شادی کر لے فوراً۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ نکاح اور یہ ازدواجی تعلق انسان کی نگاہ اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ آنکھ بظاہر معمولی سی لگتی ہے، کہیں اپنی در پڑ جاتی ہے تو پھر یہ آنکھیں اسی کے نظر سے بہت سارے فتنے وجود میں آتے ہیں۔ تو نکاح کے ذریعے انسان جب اپنی عزت کو محفوظ کر لیتا ہے تو پھر اس کی نگاہیں غلط طریقے پر اور غلط عورتوں پر نہیں اٹھتی، اس لیے نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بتایا۔ اور اگر کسی کے اندر سکت اور طاقت ہے نکاح کی، جسمانی قوت ہے، لیکن اخراجات یا اس کے پاس کچھ ہی نہیں دینے کے لیے، تو ایسے شخص کے لیے کہا گیا وہ روزوں کے ذریعے اپنی قوت شہوانیہ کو کمزور کرے۔ آدمی کبھی یہ سوچ کر کہ شادی کے اتنے بڑے لوازمات اور اخراجات ہیں اس کے لیے پس و پیش کرتا ہے، حالانکہ اسلام میں شادی کے لیے کوئی بڑا بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ لڑکیوں پر تو کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں، لڑکوں کے لیے صرف لڑکی کا ایک مہر جو اس کے خاندان کے مطابق ہو دیا جائے، اور پھر اس حسب سہولت اس کے لیے ولیمہ کا حکم دیا گیا۔ ولیمے کا مطلب نہیں کہ ہزاروں لوگوں کو بلایا جائے، اپنی طاقت جتنی ہے اسی اعتبار سے 2-4 آدمیوں کو، 8-10 آدمیوں کو، محلے کے لوگوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو بلا کر بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ تو اسلام نے بڑے سادے انداز کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیباً فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، برکت کے اعتبار سے سب سے بہتر اور بڑھیا نکاح وہ ہے جس کے اخراجات، جس کے لوازمات، جس کے تکلفات کم سے کم ہوں۔ اس طرف مزید اشارے کی ضرورت نہیں، آج ہمارے یہاں شادیوں کے سلسلے میں ہم خود جانتے ہیں کس طرح کی کون سی رسومات در آئی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان سے بچنے والے بنیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزہ طریقہ اور پاکیزہ دین ہمیں دیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔